أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درد و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت اور توحید کی نعمت سے نوازا۔ یہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ توحید کی دولت اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر زندگی برباد، آخرت برباد۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا فرمان ہے، فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک۔ توحید سے نکلے مطلب شرک میں پڑے، اللہ کے علاوہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ سے شفا مانگنا، یہی ساری چیزیں توحید کو ملیاں میٹ کر دیتی۔ اور جب توحید گیا، شرک آیا، تو پھر آخرت برباد اور جہنم واجب۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کرتے ہوئے بنا توبہ کیے ہوئے شرک سے اس دنیا سے گزر جائے، مر جائے، فوت ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو توحید یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، توحید سب سے بڑی دولت ہے، اور مومنوں اور مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت توحید ہے۔ مومنوں اور مسلمانوں کا امتیاز کلمہ توحید ہے۔ دنیا کی جو دیگر قومیں ہیں، دیگر مذاہب ہیں، ان سے ہم الگ کلمہ توحید کے بنا پر ہوتے ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تب ہم مسلمان بنے۔ دیگر قوموں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، اس لیے وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری پہچان ہی توحید ہے، ہم مسلمانوں کی پہچان ہی توحید ہے۔ یہ توحید بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے، اور بنیاد کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ، کوئی ٹاور بنا بنیاد کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک کم عقل آدمی بھی جانتا ہے کہ اگر میں اپنا گھر بناؤں گا تو سب سے پہلے بنیاد پر کام کرنا پڑے گا، بنیاد بنانی پڑے گی۔ اگر بنیاد صحیح نہیں تو عمارت ٹکے گی نہیں۔ تو جب توحید کا معاملہ صحیح نہیں رہے گا
تو باقی جو ساری چیزیں ہیں شریعت کی اس کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا. تو توحید بنیاد. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کہتے کسے ہیں. علماء کرام نے توحید کی بہت سی تعریف کی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، کہ توحید کہتے ہیں عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کو. جتنی بھی عبادت ہیں ان عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا، یہ توحید ہے. اب عام الفاظ میں یا عام فہم زبان میں ہم توحید کسے کہتے ہیں؟ تو توحید یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے، معبود برحق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ساری کائنات کا چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار، مدبر، رازق صرف اور صرف اللہ ہے. تمام عبادتوں کا مستحق صرف وہی اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں. وہ ہر کمال والی صفت سے متصف ہے اور ہر عیب والی چیز سے پاک ہے. اس کے اچھے اچھے اور بلند اور اعلیٰ صفات ہیں. یہ عام الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ توحید یہ ہے. توحید کی قسمیں کیا کیا ہیں اور کتنی ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ توحید کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ توحید کیا ہے، توحید کی قسمیں کیا ہے، تو اکثر لوگ نہیں بتا پاتے یا وہ صرف توحید کا مفہوم بیان کرتے. توحید کی علماء کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، یعنی اللہ رب العالمین رب ہے، پالنہار ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، کائنات کے جتنے افعال ہیں، پوری کائنات کا جو سسٹم ہے وہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، اور ان تمام افعال میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا شریک اور ساجی نہیں ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. یعنی روزی دینے والا، دنیا کو چلانے والا، خالق، مالک، پالنہار اللہ ہے. دلیل سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب، پالنہار. اور یہ توحید ربوبیت ایسی قسم ہے جس کا اقرار کفار مکہ کو بھی تھا. کفار مکہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. فرمایا رب کریم نے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے ہمارا خالق اللہ ہے. کفار مکہ کی کشتیاں جب سمندر میں پانی میں ڈوبنے لگتی تھیں تو وہ کسی کو نہیں پکارتے تھے سوائے اللہ. وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس دنیا کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جب کبھی کفار مکہ مصیبت میں پڑتے، آزمائش میں پڑتے، فوراً خلوص دل سے اللہ رب العالمین کو پکارتے، گرچہ بعد میں وہ اپنی روش پر آ جاتے، لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے تو وہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کو پکارتے. واقعات ہیں کہ سمندر میں کشتی ڈوب رہی تھی، اللہ رب العالمین کو پکارا. ہمارے آج کے دور کے مسلمان مصیبت میں، آزمائش میں دھاگا ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا دھاگا باندھ لیں، کون سی مصیبت ٹل جائے، کیا پہن لیں، کیا کر لیں. سب شرک ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ہم سے اچھے کفار مکہ تھے نا.
جو مصیبت کے ٹائم کم سے کم اللہ رب العالمین کو پکار، ہم مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسری قسم توحید الوہیت، جو الہ سے بنی ہے، معبود، عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب جتنی بھی عبادتیں ہیں، دعا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، شفا مانگنا، جتنی بھی عبادت، جو کچھ بھی عبادت ہو سکتی ہے، ان ساری عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا، یہ توحید الوہیت ہے، الہ سے بنا توحید الوہیت۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین الہ ہے، معبود۔ اور تیسری اور آخری قسم توحید اسماء و صفات۔ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے جو نام اور صفات بیان کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات بیان کیے، ان پر ایمان لانا جیسا اللہ نے بیان کیا، جیسا نبی نے بیان کیا، بلا کسی تمثیل اور تحریف کے، چوں چرا نہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہے تو کیسے ہے، کیسے نہیں ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے تو کیسے ہے، چوں چرا نہیں، جتنی باتیں شریعت نے جیسی بتا دی ان پر ایمان لانا، توحید اسماء و صفات۔ یعنی جو جو نام اور جو جو صفات اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، ان پر ایمان لانا۔ توحید اسماء و صفات کی دلیل الرحمن الرحیم، اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا، اسی طرح اور بھی۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی تعریف اور توحید کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کیا، جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب توحید کو جانیں گے، توحید کی قسموں کو جانیں گے، تب ہم دوسری چیزوں سے اور شرک سے بچ پائیں گے۔ توحید کو جب جانیں گے تو شرک سے بچ پائیں گے۔ جب صحیح طریقے سے توحید سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہم شرک سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو اس لیے توحید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات، توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر دوسری چیز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 دین اسلام کی بنیاد اور پلر ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید کا معاملہ اگر درست ہے تب آگے کے مراحل درست ہوں گے۔ اگر توحید کا معاملہ درست نہیں، آدمی زندگی بھر نماز پڑھے اور اس کا توحید کا معاملہ درست نہیں، تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ توحید سب سے اہم ہے، سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید ہے۔ دوسری چیز، ہماری پیدائش کا مقصد بھی توحید ہے۔ فرمایا رب کریم نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت، خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسی طرح حضرات، جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت توحید تھی۔ جتنے انبیاء آئے شروع سے آخر تک، کسی کو بھی دیکھ لیجئے آپ، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، پوری توحید سے بھری ہوئی، توحید کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ آگے کے خطبوں میں انشاءاللہ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے باتیں آئیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی توحید کے لیے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ نُوحٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو۔ 950 سال نوح علیہ السلام صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ 950 سال صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اور جتنے انبیاء
آئے اس دنیا میں سب کا پہلا سبق جو ہوتا تھا لوگوں کو سکھانے کا وہ توحید ہوتا تھا. جب توحید لوگوں کی درست ہوتی تھی تب سبق آگے بڑھتا تھا. اور جن جن انبیاء کا سبق آگے نہیں بڑھا ان کو آگے توحید کا معاملہ جس قوم کا درست نہیں ہوا آگے کا سبق نہیں ملا. تو توحید سارے انبیاء کی دعوت رہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے روکیں. طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے, اب وہ چاہے پتھر ہو, درخت ہو, شجر ہو یا کوئی اور چیز ہو, جس کی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے گی وہ طاغوت میں شامل رہے. تو سارے انبیاء کی دعوت یہی توحید رہی. جب توحید کا معاملہ درست ہوا تو پھر مسئلہ آگے بڑھا. اسی طرح ہر داعی کی دعوت توحید ہے. کوئی بھی انسان, کوئی بھی داعی جب دعوت و تبلیغ شروع کرے گا تو پہلی دعوت توحید کی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی دعوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. مکی زندگی میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. مکہ میں جب تک رہے توحید پر کام کرتے رہے, توحید کی دعوت دیتے رہے, توحید کے بارے میں سمجھاتے رہے. اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ معاذ تم جب وہاں جاؤ گے تو کس چیز کی دعوت دو گے سب سے پہلے؟ کہا کہ سب سے پہلے تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ گے, توحید کی دعوت دو گے. اگر وہ توحید کو قبول کر لیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا ہے. پھر جب وہ نماز کا حکم قبول کر لیں تو پھر ان کے اوپر کیا احکامات ہیں, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ساری باتیں بتانا. تو ہر داعی جب دعوت و تبلیغ شروع کرے گا تو سب سے پہلے توحید کی دعوت شروع کرے گا, توحید کی طرف بلائے گا, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا, لوگوں کو شرک سے روکے گا. سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہوگی. اور اللہ کا بندے پر پہلا حق بھی توحید ہے. فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں, اور اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے دوچار نہ کرے. تو توحید سب سے پہلا حق ہے ہماری طرف سے اللہ رب العالمین کے. اسی طرح لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو نصیحتیں کی, لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بڑی مشہور ہیں, قرآن میں سورہ لقمان ہے اور اس میں وہ نصیحتیں وارد ہیں. سب سے پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی, فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ جب تعلیم شروع ہوگی, بچوں کی تربیت شروع ہوگی تو سب سے پہلے توحید بچوں کو سکھانا ہے. ABCD اور پویم سے پہلے بچوں کو توحید سکھانا ہے, شرک سے آگاہ کرنا ہے. بچپن میں ہی, بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا, بچپن سے ہی سب سے پہلی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تلقین کی کہ سب سے پہلی تعلیم بچوں کو توحید کی دینی ہے. توحید, کیونکہ توحید بنیاد ہے, اور اگر توحید کا معاملہ درست رہا تو سارے معاملے درست رہیں گے. اور اگر توحید انسان کا درست نہیں رہا تو انسان کتنے اعمال کر لے, کتنی عبادتیں کر لے, کتنے حج کر لے, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. 10 حج کر لے, عمرے کر لے, بے شمار زکوٰۃ نکال لے, لیکن اگر توحید نہیں درست ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ کسی عالم اور مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین
اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کے جانب اس بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد کر دی جائیں گے، رائیگاں کر دی جائیں گے۔ نبی کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ تو بہت دور کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے سارے اعمال برباد اور خراب کر دیے جائیں گے۔ تو توحید اگر درست نہیں ہے، انسان شرک میں ملوث ہے، انسان شرک میں پڑا ہوا ہے، تو وہ کتنے اعمال کر لے، کتنی نیکیاں کر لے، اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادتیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ توحید بنیاد ہے، اور انسان جب بنیاد کو نہیں بچا پائے گا تو اس کا دین نہیں بچ پائے گا۔ توحید کے ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، میں مختصراً دنیا اور آخرت میں دو فائدے توحید کے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر توحید کا ایک فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو توحید کے ذریعے تقویٰ کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کو جان لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو پہچان لیتا ہے، اللہ کے حقوق کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے۔ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچاننے لگتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ رب العالمین کا پاور کیا ہے، اللہ رب العالمین میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچانے گا تو اس کے دل میں تقویٰ آئے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا۔ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو پہلے سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین حساب و کتاب لینے والا۔ دوسرا فائدہ، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ انسان کتنے گناہ کر لے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، گناہوں کا انبار ہو، لیکن اگر وہ توحید پر مرا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آخرت میں انسان کا توحید کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی قیامت کے روز۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اسی لیے شرک کرتے ہیں اور شرک میں ملوث رہتے ہیں کہ نبی ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے۔ وہ نعت قوالیوں میں یہی سب چیزیں ہوتی ہیں کہ نبی تو ہمارا بیڑا پار کرانے والے ہیں، ہم کچھ بھی کریں ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے۔ لوگوں کا عام کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، اگر انسان توحید پر نہیں ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر توحید پر وہ مرے گا، توحید پر اس کی وفات ہوگی، تبھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل قیامت کے روز نصیب ہوگی، ورنہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز، آسمان اور زمین کے برابر بھی انسان کے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تو کتنے بھی گناہ کر کے آ جائے، اگر تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا میں تجھے بخش دوں گا۔ تو انسان، یہ توحید کا فائدہ ہے کہ انسان کی توحید کا معاملہ درست ہے، انسان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، بدعمالیاں ہوئیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آخر میں دو باتیں کہ توحید جس کا صحیح ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور توحید کا معاملہ جس کا درست نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ واضح بات ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ توحید کو درست کریں اور اس مسئلے کو سیریس لیں۔ بنیاد ہے، اصل ہے، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی توحید سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی توحید سمجھائیں، بچیوں کو بھی سمجھائیں۔ آج کل جو ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توحید کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں توحید کی اہمیت ہمارے بچوں اور بچیوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ آسانی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ اگر توحید کی اہمیت معلوم ہوتی تو وہ ایسا کام انجام نہیں دیتے، کیونکہ ہماری پہچان ہی توحید ہے نا۔ تو توحید کی عظمت بچوں کو سمجھائیں، خود بھی سمجھیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔